الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے محترم قاری سید نوید قمر صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے باہر UK USA سعودی عربیہ خلیجی ممالک اور یورپ میں اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے میری اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید. اور قاری صاحب سب سے پہلے تو سبحان اللہ. میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس آپ بہت دیر تک تادیر آپ تلاوت فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. کیا باری تعالیٰ نے آپ کو لہن عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور جن آیات کی تلاوت کی گئی ناظرین گرامی اسی نسبت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اندازہ اس لیے بھی ہو گیا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں مومنین جو ہیں وہ پورے سال اس رات کا انتظار کرتے ہیں جو چند یعنی کہ گھنٹوں کے بعد شروع ہونے والی ہے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے اسی نسبت سے شب قدر ہے. شب قدر، قدر یعنی کہ عظمت و شرف بھی اس کے معنی آتے ہیں، اور
قدر جو ہے عظمت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قدر جو ہے وہ تقدیر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شب برات میں جو فیصلے فرما دیے جاتے ہیں، آج کی رات میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور لوح محفوظ سے قرآن جو ہے وہ آج کی رات زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ میں مختلف بنیادی طور پر آپ کے ساتھ سرنامہ شیئر کر رہا ہوں، وہ سوالات جو ہم اپنے علماء کرام کی طرف لے کر جائیں گے، بہت احترام سے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لوح محفوظ کیا ہے، شب قدر کے معنی جب عظمت و شرف کے آتے ہیں لیے جائیں تو اس کے معنی کیا ہیں، اور جب تقدیر کے حوالے سے اس کے معنی لی جائیں تو کیا ہیں۔ باری تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے، مگر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا جو درد تھا، یہ بنیادی طور پر اس کی ایک عطا ہے کہ آقا کو جب یہ محسوس ہوا کہ بھئی جو پرانی امتیں ہیں ان کی عمریں تو بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، اور میری امت جو ہے وہ عمر کے حوالے سے جتنا بھی کوشش کر لیں، مگر چونکہ عمر کم ہے ان کی، لہٰذا عبادتوں میں پرانی امتوں کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا، جس وجہ سے پھر جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو پھر باری تعالیٰ نے یہ رات جو ہے یہ آپ کے طفیل عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے آتا ہے کتب میں کہ کم از کم 83 برس 83 ایئرز اور 4 مہینوں کی کامل عبادت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اور یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر کیسے، یعنی کہ جہاں نفاق ہو، جہاں جھگڑا ہو، یہ اب میں سیاسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، وہاں کیسے بعض اوقات امتوں پر نقصان جو ہے ان کا ہو جایا کرتا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ کون سی طاق رات جو ہے اس کو شب قدر ہے، تو دیکھا کہ 2 مسلمان جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جس وجہ سے پھر یہ بیان جو ہے پوری طریقے سے نہیں فرمایا، اور پھر ان کو طاق راتوں میں یعنی کہ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب نفاق ہو امتوں میں، جب مختلف گروہ امت کے جو ہیں وہ آپس میں برسر پیکار ہوں، تو کتنی بدقسمتی ہوا کرتی ہے، کتنی جسے ہم کہتے ہیں بے برکتی ہوا کرتی ہے اس سلطنت پہ، اس ریاست پر، اس امت پر۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ہم ایک بہت اہم بات کریں گے کہ کون وہ لوگ ہیں، کون وہ بدبخت و بدقسمت ہیں جو آج کی رات بھی بخشے رہنے سے رہ جاتے ہیں، یا آج کی رات بھی جو اپنی بخشائش جو ہے جو نہیں کروا پاتے ہیں۔ سو بہت اس کے موضوع ہیں۔ پھر قرآن کی جو سگنیفیکنس ہے اس پر بات ہوگی۔ پھر اگلے مرحلے میں جب ہمارے قاسم علی شاہ صاحب آج تھوڑا سا تاخیر سے وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو پھر 27 ہی وہ رات ہے جس کو پاکستان جو ہے اس کا وجود میں آیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کی بے پناہ اہمیت ہے؟ کیونکہ یہ مختلف روایت میں آتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کچھ کی مختلف اس بارے میں رائے ہے۔ اس پہ بھی علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ وہی ہند ہے جدھر سے میر عرب کو، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آیا کرتی تھی۔ تو یہ آج سارا ہمارے موضوعات جو ہیں ہمارے پیش نظر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، سر آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سبحان اللہ، آج کمال روپ میں، آج کی رات ہی کمال ہے، بے شک، آج تو لمبا پروگرام ہونا چاہیے، کرم کی رات ہے، مغفرت کی رات، سبحان اللہ، مغفرت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اور فصیح الدین سہروردی صاحب جو ہیں وہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے فصیح بھائی، اور پھر اگلے مرحلے میں ہمیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو ہیں معاون خصوصی برائے صحت وزیر اعظم کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اور ہمیں آغاز جو ہے مجھے اگر اجازت دیں تو میں اپنے علماء کرام سے کرنا چاہوں گا، پھر ہم فصیح بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب اگر بہت ہی بیسک کوسچن سے آ جائیں، چونکہ ہمارے بہت سارے طالب علم، بہت سارے نوجوان، چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو بیسک بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بیسک سوال کے جواب ہیں لیکن کچھ نوجوانوں کے پاس نہیں ہوتے، تو شب قدر کے بنیادی لغوی معنی کیا ہیں اس کے؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات۔ ٹھیک۔ قدر کا جیسا کہ آپ نے کہا ایک معنی عظمت اور شرف ہے، ٹھیک، ایک اس کا معنی تقدیر اور قسمت ہے۔ دونوں اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ وہ رات جو بڑی قدر اور شرف والی ہے، یا وہ رات جو تقدیر ساز ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جس میں صرف ساکنان عرب کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ کل انسانیت کا بخت خفتہ بیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا، بالخصوص اس رات کو ہماری تقدیر
بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بھی جاگی جی جی اور ہمیں پاکستان بھی نصیب ہوا. لیکن اولی طور پر جو ہم مصداق بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا معنی عظمت و شرف والی رات ہے یا اس کا معنی تقدیر ساز رات ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا جو علامہ قرطبی نے ایک معنی بیان کیا، وہ کہتے ہیں اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو قدر والی کتاب، قدر والے رسول کی معرفت قدر والی امت پر نازل کی گئی. سبحان اللہ. بئی وجہ اس کو شب قدر کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اس میں کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں تو پھر میں اگلا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، واہ واہ واہ. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں صرف یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شب قدر 1000 ماہ سے بہتر ہے، لیکن اس کی کوئی ساعتیں دوسری راتوں سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں اس کی گھڑیاں کوئی زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شرف جس چیز کو عطا فرمائے سبحان اللہ ہمیں وہی ماننا چاہیے. بے شک. اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. اب شب قدر کے بھی اتنا ہی وقت ہے جتنا اور راتوں کا ہے، لیکن یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے. اور اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو میں اپنے ناظرین اور سامعین کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا، آج کل ہمیں ایک بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار دیکھیں نا یہ آپ عقل سے اوپر کی باتیں کرتی ہیں، انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، راتیں ساری ایک جیسی نہیں ہیں تو انسان سارے ایک جیسے کیسے ہو گئے ہیں؟ دنوں پر تو جس رات میں قرآن آیا ہے اگر اس جیسی کوئی رات نہیں تو جس کے سینے پر قرآن اترا ہے اس ذات جیسی بھی کوئی ذات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں شب قدر اس بات کا درس دیتی ہے کہ میں تمہیں بطور لنگر مصطفیٰ بن کے نصیب ہوئی ہوں. تم نبی کے لنگر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو محمد عربی کی حقیقت کو کیسے کیا کہنا ہے؟ اچھا مفتی صاحب یہ ہے اگلے مرحلے کا سوال، مگر کلام ایسا آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی کلام سنتا ہوں نا تو مجھے بڑا رشک آتا ہے. میں نے کہا یار دیکھیں 3 چیزیں انہوں نے کہیں اس میں، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، نور نظر مانگ لو، اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ باب رحمت کھلا آج کی رات. تو کوئی مادی چیز جو ہے وہ نہیں مانگی گئی اس میں، مگر کیا اس رات میں ہم مادی چیزیں جو ہیں جو عام انسان کی ضرورت اور طلب ہوتی ہے اس حوالے سے بھی مانگا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس حوالے سے بھی عطا کا جو سخاوت ہے باری تعالیٰ کی آج وہ 1000 گنا بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ جی بالکل، مانگنے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ یہ مانگیں اور یہ نہ مانگیں. ہر جائز اور مشروع چیز مانگی جا سکتی ہے. البتہ شریعت مطہرہ اور ہمارا دین اور مذہب دنیا و آخرت میں جس کو پرائرٹی دیتا ہے وہ اصل فکر دیتا ہے وہ آخرت. بے شک بے شک. تو لہٰذا اولین کوشش تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور شب قدر پا لیں تو کیا مانگیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود دعا سکھائی میں ناظرین سے درخواست کروں گا آپ جہاں بہت ساری دعائیں کریں گے یہ دعا تمام دعاؤں کی روح اور مغز ہے، چونکہ آقا نے فرمائی. اس دعا میں بڑی گہرائی اور حکمت بھی ہے اور اس میں ایک فکر کی تازگی بھی ہے. آپ نے فرمایا یہ دعا کرنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. اے اللہ تو معاف کرنے والا بخشنے والا کریم ہے اور معاف کرنے کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اے پروردگار تو ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کر. تو اس میں 2 میسج ہیں. ایک تو بندہ آج کی شب سب سے زیادہ دھیان اس طرف کرے کہ میرے اعمال بہت سیاہ اور گندے ہیں، میں آج کی شب اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگوں اور اس کی بخشش مانگوں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی خوشنودی مل جائے. اصل فوکس اس پر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری اس دعا میں یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس میں ایک رمز یہ ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو خطاؤں پر درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں، یہ اللہ کو پسند ہے. سو آج کی رات بنیادی فوکس تو اپنی عاقبت اور آخرت اور انجام خیر پر رکھیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی آپ اپنی دنیا کی
خیر اور بھلائی کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو آج کی شب ہمیں نصیب ہوا اس کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہر خیر اور بھلائی طلب کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آج کی شب تو وہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، خیر کا طالب، رزق کا طالب، بخشش کا طالب، اچھی عاقبت کا طالب، دنیا و آخرت کی بھلائی کا طالب، ہم اسے عطا کریں گے۔ تو جو خود اعلان کر رہا ہے اور دعا کرنے والے کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی کر چکا ہے، تو اگر پھر بھی ہم محروم رہ جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پیاسا نہر کنارے میٹھے پانی کے پاس بیٹھ کر بھی محروم ہی رہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب لوح محفوظ کے بارے میں ذرا بتائیے کہ لوح محفوظ سے مفتی صاحب بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں جی کہ آج اصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اور آج جب جناب جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آؤ زمین پر چلیں، سبحان اللہ، تو ان کو کہتے ہیں آج تمہیں وہ نیکی دکھانے میں لے کے چلا ہوں جو نیکی امت محمدیہ کی اللہ کو فرشتوں کی تسبیح و تحلیل سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، ان کے کسی عمل میں خطا نہیں ہوتی، لیکن امت محمدیہ کی وہ نیکی اللہ کو فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جناب جبرائیل امین سے حضرت وہ کیا نیکی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ ہے گناہگار کا رو رو کے معافی مانگنا۔ جب کوئی بندہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ سے رو کر معافی مانگتا ہے تو یہ معافی مانگنا رب کو فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب؟ اچھا، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو گناہگار بندے ہیں، گناہگاروں کی کون سنتا ہے؟ اور اللہ کے بندے کوئی سنے نہ سنے، تمہارا رب ہے وہ سنتا ہے۔ دعا کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ میں اس مالک سے مانگ رہا ہوں کہ جس مالک نے اپنے در سے مجھے خالی نہیں لوٹانا۔ جب تک مانگنے والے کو اس کی رحمت کا یقین نہ ہو اس کی دعا شرف قبولیت نہیں پاتی۔ اور جب وہ اپنی غلطیوں کو اعتراف کر کے اپنے مالک کی رحمت پر یقین کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی پڑھا جا رہا تھا کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو۔ یہ چشم تر بڑی نعمت ہے، بے شک بے شک، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہمارے ہاں مختلف حوالوں سے اور مختلف چیزوں کے لیے رونے کا رواج ہے۔ اگر ہمیں رونا بھول گیا ہے تو خوف خدا سے رونا بھول گیا ہے۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ خوف خدا سے رونا اور چشم تر یہ اتنا بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، ذات رسول کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں، بے شک، غلطی کا کوئی تعلق نہیں۔ گناہگاروں کا تعلق رسول سے ہو تو گناہگار بھی بخشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ علیہ السلام معصوم ہو کر ہر قسم کی خطاؤں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کر۔ تو یہ چشم تر خوف خدا سے رونے والی آنکھ مانگنا یہ بھی سنت رسول کریم سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جو آنکھ خوف خدا سے روتی ہے اس کو جہنم میں نہیں جلایا جا سکتا۔ تو آج کی جو بنیادی طور پر رات ہے، ویسے آج کی رات نہیں، اس کا تو بطور خاص ذکر ہے، جب پہلی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے رب عذاب کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول کر اس کی طرف سے یہ صدا لگوائی جاتی ہے، اے گناہوں میں زندگی گزارنے والوں باز آ جاؤ، ماہ رمضان آ گیا، اور اے خیر کے متلاشیوں متوجہ ہو جاؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ اس میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس لمحے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے اور اب درخواست قبول نہ کرے۔ آج تو پھر شب قدر ہے، اور ابھی مفتی صاحب نے آپ کو بتایا رب سے مانگنا، جی رب سے مانگنا تو کسی چیز کا کوئی جو شرعاً جائز ہے، مشروع چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات بھی اگر ہماری
तवज्जो मादी चीज़ों की तरफ रहे जी तो फरिश्ते कम अज़ कम ये तो महसूस करेंगे कि अल्लाह के बंदो हम तुम्हारी ज़ियारत के लिए हैं और तुम फिर मादी चीज़ों में रब मना लो, सब कुछ मिल जाएगा। मैं इस पे दोबारा आपसे चाहूँगा कि ज़रा थोड़ी सी कुछ रोशनी और डालें कि ममानियत कोई नहीं है। हाँ जी। लेकिन आज की रात वो एक हया का भी तकाजा होता है ना कि मांगना ही है तो चश्मे तर मांगो। इस पर हम थोड़ी सी बात और करेंगे। और फिर लौहे महफूज क्या है, ये अगर हम आम आदमी को समझा सके, कुरान आज लौहे महफूज से जब ज़मीन पर उतारा गया तो कहाँ से उतारा गया। बेकरारी में सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा, बेकरारी में सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा, रो के बस हाथ उठा दे मैं तेरी सुन लूँगा। ये नदामत तेरी प्यारी है इबादत से मुझे, ये नदामत तेरी प्यारी है इबादत से मुझे, तू फ़कत सर को झुका दे मैं तेरी सुन लूँगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हम सबको दिया मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और आपसे हम ख़ास तौर पे जो 27 रमज़ान मुबारक की रात को जिस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया, उस हवाले से उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, क्या उस मंजिल को हमने पा लिया है जो हमें जो बरकत हमें 27 की रात को अता हुई थी, या अभी हम उस तरफ सफ़र की तरफ गामज़न है, क्या हमारी समत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा मौजू एक पहले से चला हुआ था, उसको मैं मुकम्मल कर लूँ और फिर लौहे महफूज के हवाले से फिर मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। हज़रत, वो मांगने की बात हो रही थी तो हम चाहते हैं कि उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू आप और फरमाइए। ये तो बुनियादी बात है कि भाई जो मांगिए कोई उसमें वो नहीं, आप औलाद के हवाले से मांगे, मालो दौलत मांगे, सब वो है, लेकिन अफजल क्या है? अफजल असल में बुनियादी तौर पर मुफ्ती साहब ने जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अता करदा दुआ और सिखाई हुई सैयदा आयशा पाक को बताई है, बुनियादी तौर पर जब आप अपने मालिक से माफ़ी मांग के मालिक को मना लेते हैं तो दोनों जहान ही आपके हो जाते हैं। दुरुस्त बात है। फिर इस मसले में ये दे दे वो दे दे, आज कल बुनियादी तौर पर आज की जो रात है वो मालिक को मनाने की रात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगने की रात है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया मन कामा लैलतल क़द्र ईमानम व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया जो शब कद्र को ईमान की हालत में और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए क़याम करता है, उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। जब अल्लाह तबारक व ताला इंसान को माफ़ कर देगा, उसके लिए सारी रहमत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। ठीक बात। हमें सबसे पहली बात तो ये, आज जब हम अल्लाह की बारगाह में क़याम करें या सवाल करें, सबसे पहले अपने ईमान की कैफियत हमें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है जी सब कुछ रहने दें, बस अल्लाह गफूर है, अल्लाह करीम है। नबी पाक ने कैद लगाई है, क़याम करोगे हालत ईमान में। और ईमान किस चीज़ का नाम है? ठीक, मैं इसको अगर बिल्कुल शार्ट करके बताऊँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी से वफ़ा और मोहब्बत का नाम है ईमान। जो बंदा मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से अपने सीने को आबाद करके राह खुदा में खड़ा होता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, तो मालिक फिर उसकी औकात नहीं देखता, मुस्तफ़ा की ज़ात देखता है। अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात है एहतिसाबन। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपना एहतिसाब करने के लिए तैयार नहीं हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुझे याद आया, दाता साहब ने कश्फुल महजूब में इसे नकल किया है, इज़ा अराद अल्लाह बिल अब्द खैरन बस्सरहु बिउयूब नफ्से औ कमा क़ाल, कि जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसको उसके ऐब दिखाता है। सुभान अल्लाह। शाह साहब, जब तक हमें अपनी गलतियां ही नजर नहीं आएंगी तो फिर माफ़ी मांगने का तसव्वुर कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि दुनिया जहान के ऐब हमारी आंख देखती है और इतना बदनसीब है कि ज़रा अपने गरेबान में नहीं देखती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ना भी बताएं तो उनकी शक्ल सूरत बताती है कि इनका काफ़ी आलम गुनाह से ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी वो अपना जब तारुफ करवा रहे होते हैं तो यूँ महसूस होता है कि फ़रिश्तों की दुनिया से हैं। कोई आलिम हो, कोई पीर हो, कोई ख़तीब हो, कोई किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो,
मालिक की नज़र में तो सब कुछ है, अल्लाह अकबर। कम अज कम अपने रब की बारगाह में पेश होते वहाँ तो हुए हाँ। इतराफ गुनाह तो करो ना, माफ़ी तो बाद में होती है। दुरुस्त बात। और एक मुफ्ती साहब ने बात की थी, उस पर मैं एक हदीस करके ख़त्म अर्ज़ करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। मुफ्ती साहब ने कहा था कि लोगों को माफ़ करना तुम्हारे अंदर होना चाहिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का इरशाद गिरामी, इस पर समाअत फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, जो बंदा ये चाहता है कि मुझे अल्लाह बख्श दे, उसे चाहिए वो उसके बंदों को माफ़ कर दे। वाह 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 वाह, हमारी थोड़ी सी पावर हो, वाह वाह वाह, तो हम क्या कहते हैं जो हमारे हत्थे में आ जाए उसे रगड़ा लगा दे। जिसके कब्जे में कायनात है, और जिसके कब्जे में पूरी कायनात है, वो हमारे कितने जुर्म देखकर अल्लाह फिर दरगुजर फरमाता है। अल्लाह हमें उससे मगफिरत चाहिए, सुभान अल्लाह। तो उसका कुंबा है मखलूक, सुभान तुम भी अल्लाह। कुछ दरगुजर वाह करना। वाह 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 वाह, मेरी मखलूक मेरा कुनबा है, क्या कहने। हुजूर वाला 27 की रात को पाकिस्तान का वजूद में आना, ये क्या महज इत्तफाक है या इसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस है? शाह साहब, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। यकीनन पाकिस्तान अल्लाह का करम है, और जो रवायतें मिलती हैं वो ये रवायतें मिलती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चेहरा अनवर इस ज़मीन की तरफ करके इश्क और मोहब्बत की खुशबू की जो आमद होती थी और आशिकों की जो ज़मीन थी, इसकी तरफ इशारा किया। और ये 27 को बनना ये अलामत है कि अल्लाह के नाम पे बनने वाली सरज़मीन ये कोई आम सरज़मीन नहीं है, ये कलमे के नाम पे बनी है, ये हजूर के मोहब्बत करने वालों का देश है, ये अल्लाह की वहदानियत को मानने वालों का देश है। तो ये तो कोई इस पे दूसरी राय नहीं है कि 27 को बनने वाला मुल्क एक आम मुल्क नहीं था। असल शाह साहब प्रॉब्लम बाद की है, हम पहुँचे कहाँ पर हैं। वो ख्वाब, इकबाल की सारी शायरी देखें, आप शायर हैं, उसमें वज़न आपको बराबर मिलेगा, उसमें फ़लसफ़ा आपको बेहतरीन मिलेगा। आप इकबाल के तख़य्युल पे कोई शक नहीं कर सकते। वो इकबाल का ख्वाब, मैं यकीन से कहता हूँ, ये वाला पाकिस्तान नहीं था जो पाकिस्तान बन गया। इसका मतलब है यहाँ तो बनना है, अभी उस सफ़र जारी है। लेकिन कम अज़ कम जो हालात व वाक़यात हमने इन 60-70 सालों में देखे, इनफरादी तौर पे हर बंदा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन सिस्टम और किसी निज़ाम का होना, और बिलखसूस वो निज़ाम जो इस्लामी असूलों पे हो, उसको हम नहीं देख पाए। आप ठीक कह रहे हैं। अभी जो मुफ्ती साहब ने जो बात की है ना, वो यही की है कि बहैसियत फ़र्द भी और मेरे ख्याल में बहैसियत कौम भी, जब तक इदराक नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे कि हमने ये गलतियाँ की हैं, तब तक आप उसे दुरुस्त कैसे कर सकें। ऐसा ही वैसे भी शाह साहब, ये 27वीं शब को रमज़ान शरीफ मिला था जी, ये नुज़ूल कुरान की शब है जी। हम वैसे तो बड़े फ़लसफ़े झाड़ते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि ये मुल्क रब ने निज़ाम कुरान के लिए हमें अता किया था। जी, बेशक, उसको लागू किया जाए। और जब के नारा भी है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो रोज़े से बैठा हूँ, दयानतदारी की हालत में ये कहना चाहता हूँ, खामखा झूठ बोल के या कुछ आदाब में रहकर अपनी आखिरत ख़राब नहीं करना चाहता। लिया हमने कलमे के नाम पर था, मिला हमें कुरान के निफाज के लिए था, हमने उधर का सफ़र किया ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं। हर बात होती है, अगर बात नहीं होती तो कुरान के निज़ाम की नहीं होती। मुझे बताएं, 70-75 साल में अगर आज तक हमारा रुख कुरान की तरफ नहीं हुआ, तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं क़यामत का कि क़यामत आ लेने दें फिर रुख करेंगे? मैं ये मुतालबा भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ, अल्लाह करे हुक्मरानों से लेकर अवाम तक सब का रुख मुस्तफ़ा के कुरान की तरफ हो जाए, ताकि खुदा की नेमत का हम शुक्रिया अदा करें। और मुफ्ती साहब, आपकी बात बड़ी होती है, ये कुरान ही है जो हमें हमारी सारी जो इकाइयाँ हैं उनको एक भी रख सकता है। बेशक हमें अगर इस वफाक को कायम रखना है और एक रखना है, तो आप इससे जुड़ेंगे तभी आप एक, यही कॉमन चीज़ है, हमारे सबसे बड़ी कॉमन चीज़। शाह साहब, एक लतीफ़े की चीज़ है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि जब सरकारी ओहदों पर फैज़ लोग, उनको सूरह कौसर ना आए, सूरह इखलास ना आए, हैं जी, और उनकी आप बातें सुन लें तो माशाल्लाह। और हमारे पाकिस्तान में इतना तरक्की हो गई है, जितना कोई कुरान और सुन्नत पढ़ा हुआ है, हमारे तबके में वो अनपढ़ समझा जाता है। दुरुस्त कह रहे हैं। और जिसको कुरान और सुन्नत नहीं आता, माशाल्लाह वो इतना बड़ा प्रोग्रेसिव और पता नहीं क्या, इससे बड़ा तालीम याफ्ता क्या होगा कि जिसे कुरान भी ना आए, हदीस भी ना आए। शाह साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, बड़ी दुनिया ऐसी है जिनको कुरान हदीस आती भी, किरदार उनके पास भी कोई नहीं है। असल बात वो कुरान में जो लिखा है उस पर अमल करना ज़रूरी है। उसको याद करने का यकीनन बड़ा सवाब होगा, लेकिन जो अहकाम मौजूद हैं उसमें सिर्फ अहकाम बाला को हम सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन शाह जी, एक चीज़ तो है ना कि मतलब मिसाल के तौर पर आप उस पैगाम को पहुँचाएँ तो सही,
آپ اس کے قوانین کو لاگو تو کریں نا آپ اس کے بعد، پھر اس کے بعد سسٹم آپ ایسے بنائیں کہ اس میں سے کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، مگر آپ نے بنیادی طور پر اس کو اپنی پرائرٹی نہیں رکھا ہے۔ شاہ صاحب میں یہاں ایک تصحیح کر دوں، عوام نافذ نہیں کر سکتے، جی میں حکومت میں اس کی بات کروں، بالکل اس کی بات کروں، میں بالکل کلیئر ہوں کہ لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو ان کے حکمرانوں کا، میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں، میں ایگری، ہم ایک پیج پہ۔ اچھا سر، اب ذرا تھوڑی سی ذرا فلسفیکل اور ذرا اس طرف آ جائے، یہ ذرا لوح محفوظ سمجھائیے آج ہمیں کہ لوح محفوظ آپ دونوں شخصیات کہ یہ کیا ہے؟ لوح کا معنی ہوتا ہے تختی، جی، محفوظ جو اللہ کی حفاظت میں، ٹھیک، جس تک شیاطین کی یا انسانوں کی رسائی نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی کمی بیشی کر سکیں، تخریب کر سکیں، مطلب تخریب کرنے کے لیے رسائی نہیں ہے۔ لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ اللہ کے عرش کے دائیں سائڈ پر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مخلوق سے متعلق تمام معلومات لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بنا کس چیز سے ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حدیث پاک کی روح سے کہ یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس کے جو پیجز ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں، جس قلم سے لکھا گیا ہے وہ نور کا ہے، اور جس سیاہی سے لکھا گیا ہے وہ بھی نور ہے، تو یہ نور سے لکھا ہوا ہے، نور کا ہے، اور جو اس کو پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اس کی آنکھ میں بھی نور ہونا ضروری، وہ بھی نہیں بغیر نور کے وہ بھی نہیں جان سکتا۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مخلوق سے متعلق ان کے آغاز یعنی ان کی پیدائش، پھر ان کے رزق، ان کا انجام، ان کے اعمال، کائنات کی ہر طرح کی معلومات اس کے اندر موجود ہے۔ لوح محفوظ کے حوالے سے ایک مجھے بات ذہن میں آ رہی ہے، ایک جامع الاصول فی احادیث الرسول میں ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیماری سے شفا کا نسخہ لوح محفوظ میں پڑھا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سنایا تو سرکار کریم علیہ السلام نے امت کو بیان فرمایا۔ وہ نسخہ یہ ہے جو لوح محفوظ سے جبریل پہنچا رہے ہیں کہ آپ بارش کا پانی لیں ایک صاف برتن میں، اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس، اور 70 مرتبہ چوتھا کلمہ، ٹھیک، یہ پڑھیں، پھر 7 دن روزہ رکھیں اور افطار اس پانی سے کریں۔ اللہ فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، ٹھیک، یہ لوح محفوظ سے ہے۔ تو لوح محفوظ بیسیکلی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت کا ادراک پورے یقینی معلومات کے ساتھ نہ بھی ہو تو کم از کم عقائد اسلامیہ میں یہ ہے کہ لوح محفوظ پر ایمان رکھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے لوح محفوظ کو، اس پر ایمان فرض ہے۔ اس کی بناوٹ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں یقینی معلومات نہ بھی ہو تو کم از کم اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا اس پہ کچھ آپ اضافہ فرمانا چاہیں؟ بہت خوبصورت گفتگو فرما ٹھیک ہے، اب یہ فرمائیے کہ لوح محفوظ سے جب نیچے اتارا گیا، اس کے معنی لینی کے لوگ بھی مانے تو ایک تو نیچے اتارا گیا چونکہ قرآن تو ایک تسلسل سے اتر رہا تھا، جی، تو یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لوح محفوظ سے یک بارگی بیت العزت پہ جناب جبرائیل امین نے اتارا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر قرآن مجید اترتا رہا۔ ٹھیک ہے، مطلب پہلے اتار دیا گیا اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوتا رہا، پھر منتقل یوں اس کا ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا اگلے مرحلے میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آج کی رات جو عبادات کے حوالے سے نا کیا پڑھنا افضل ہے، کس طرح کی عبادت جو ہے، نماز ہے، اس میں قرآن ہے، احادیث ہیں، کس طرح کی عبادت جو ہے اس کو افضل گردانا گیا، اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے۔ مگر پہلے یہ بتائیے کہ اب یہ عطا کیسے ہوئی، ذرا اس کی طرف بھی بڑے خوبصورت واقعات ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عشق تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس عشق کی نسبت کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جاگیں گے آج کی رات کہ بھئی میں تو سرکار سے عشق کی وجہ سے جاگ رہا ہوں۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ کیسے رات جو ہے وہ ہمیں عطا ملی؟ یہ جو سورہ قدر ہے اس کا شان نزول جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اس کی عطا کا ذکر ہے۔
गुज़श्ता उम्मतों की तवील उम्रें और लंबी इबादतों की बात हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर गरां गुज़रा कि उनकी इतनी तवील उम्रें और लंबी इबादत हैं, तो मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत कलील हैं, तो इबादत भी कलील है। तो आप इस बारे में गौर व ख़ौस कर रहे थे और आपकी चाहत थी कि अल्लाह ताला इस मामले में मेरी उम्मत को खुसूसी रिलीफ दे। तो अल्लाह ताला ने सूरह कदर नाज़िल की और फरमाया, महबूब लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हम आपकी उम्मत को एक रात ऐसी दे रहे हैं जो 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। एक तो इसका मतलब है कि इस रात में जो अमल किया जाएगा वो 1000 महीने के इतने लंबे ज़माने में मुसलसल किए जाने वाले अमल से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ लफ्ज़ खैर आया है, ज़्यादा बेहतर है। अब कितना ज़्यादा बेहतर है वो उस मालिक की अता पर है, वो करीम है, जितना ज़्यादा चाहे अजर 1000 मिनिमम तो हमने काउंट कर लिया कि 83 साल और 4 महीने, मगर ये लेकिन ये खैर का लफ्ज़ है ना, खैर का माना ज़्यादा बेहतर है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, लोग इसे सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, मगर मुझे ब्रेक पे जाना है, यहीं से आके हम कंटिन्यू करेंगे बहुत माजरत के साथ। कुछ चीज़ें ऐसी मेरी मजबूरी है जो मुझे शर्मिंदगी होती है, मगर वो आप जानते हैं कि सिस्टम के लिए, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फिर मुफ्ती साहब की भी इस पर आएंगे, फिर शाह साहब से हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन। मुझे यकीन है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू हो रही थी लौहे महफूज पर, लौहे महफूज पे जिस तरीके से नीचे उतारा गया, उस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये रात नुज़ूल कुरान की रात है और इस रात में हमें ख़ास तौर पर अल्लाह की बारगाह में जहाँ और माफ़ी मांगनी है, उसे राज़ी करना है। इस बात पर भी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, ये कुरान की रात में हमारा जो ताल्लुक़ कुरान से कमज़ोर हो गया, हम पर करम कर और हमारा ताल्लुक़ कुरान से मजबूत हो जाए। और आप इससे पहले बात हो रही थी कि शब कद्र में हमें करना क्या चाहिए। एक तो क़ियाम, नवाफिल, और दूसरा कुरान मजीद की तिलावत। ठीक। तीसरी चीज़ दुरूद शरीफ। ठीक है। कुरान पाक की तिलावत एक ऐसी चीज़ है कि बंदा अगर कुरान पाक पढ़ता रहे, अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल न भी करे, तो अल्लाह बग़ैर मांगे के कुरान पढ़ने वाले को मांगने वालों से बेहतर अता फरमाता है। वाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ वो वजीफ़ा है कि अगर बंदा मोहब्बत रसूल में गर्क होकर सरकार पर दुरूद पढ़े, हत्ता कि कुछ भी ना मांगे रब से, अल्लाह अपने महबूब के दुरूद पाक की वजह से बंदे को सब कुछ अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, असल चीज़ फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज की रात में असल चीज़ है एहसास। जब तक बंदे को एहसास नहीं होता कि मैंने क्या करना था ठीक और मैं क्या कर नहीं पाया, उस वक्त तक वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। पहली बात तो हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी आर्जी है। अगर हम चाहते हैं कि आर्जी ज़िंदगी आखरत की ज़िंदगी के काम आ जाए तो उसका एक ही तरीका है कि अपने मालिक को मना लें। बेशक। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सादा से अंदाज में अपनी उम्मत को एक सबक दिया था, खुज़ मिन दुनिया का ले आखिरत का, अपनी दुनिया से अपनी आखरत के लिए कुछ ले ले। अल्लाह। इतना लंबा चौड़ा सफ़र है और उसके लिए तुझे चाहिए कुछ तैयारी कर, और तेरी तैयारी कुछ नहीं है। और मैं हवाला देना चाहूँगा हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का। और मैं जब भी उनकी ये बात करता हूँ तो मैं ये हमेशा कहता हूँ, अगर उनके अपने अल्फाज ना होते तो मैं मर जाता, मैं ये कभी ना कहता। अल्लाह अकबर। हुजूर मौला कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रात के पिछले पहर अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ रखते और हाथ रख कर
आँखों से आंसू जारी होते और कहते आह आह, ये गम की और दर्द की आह है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान है कि मोमिन की आह सकलैन की इबादत पे वजनी है। अल्लाह अकबर। और अगर अमीरुल मोमिनीन की आह हो, वाह वाह वाह। हज़रत मौला कायनात कहते क्या थे, या अल्लाह सफ़र देखा हुआ नहीं है, लंबा है और मैं अली तैयारी नहीं कर सका। अल्लाह, हमने आजिज़ी का लफ्ज़ सुना है, जी 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 जी, लेकिन अल्लाह की कसम आजिज़ी को मेराज मिल गई कि वो मौला अली जिनका नाम आखरत की तैयारी है, जी जी जी, वो मौला अली जिस पर इबादत को नाज है, शुजात को नाज है, सखावत को नाज है, तहारत को नाज है, निस्बतों की तमाम तर बुलंदियों के मताफ को अली कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो मौला अली कहते हैं या अल्लाह मैं तैयारी नहीं कर सका, सफ़र बड़ा लंबा है। अब हमें देखना चाहिए कि हम मोहब्बत के दावे किन से करते हैं और हमारा रवैया क्या है। अभी शहबाज भाई अभी एक शेर पढ़ रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ आम लोगों को वो शेर समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि मुझे माशर का डर ना, मेरा तू ही वकील तो जज वे। इसका ये मतलब नहीं है लिखने वाले का कि मुझे अशर का डर नहीं है, इसी से पता चल रहा है उन्हें अशर का डर है। वो कहते हैं मेरे अशर का डर तब ख़त्म हो सकता है जब फैसला भी हुजूर करें और मेरी वकालत भी हुजूर। अल्लाह अकबर। इसमें बजाते खुद अशर का डर है। बेशक। तो हमें आज की पाकीज़ा शब में अल्लाह तबारक व तआला को अरहमुर राहिमीन जानकर, बेशक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को रहमतुल लिल आलमीन जानकर, अपने आप को गुनहगार समझ के उस मालिक की बारगाह में माफ़ी के लिए पेश करना चाहिए। और मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, किसी की तहज्जुद, किसी की नमाज, किसी की तिलावत और किसी का इल्म पढ़ना पढ़ाना, उससे भी रब को ज़्यादा प्यार है इस बात से कि कोई उससे माफ़ी मांगे और अल्लाह उसे मांगे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। वो तो यहाँ तक कहता है कि रोने वाली सूरत ही बना दो तो मेरे लिए भी। सुभान अल्लाह। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब हैं। अल्लाह अकबर, गुफ्तगू बड़े अहम मोड़ पे आ गई है। ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहब आप ऑन एयर हैं इस वक्त। मेरा शाह सवाल है 92 का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं 2 सवालात पूछना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, ज़रूर पूछिए। ये एक पहला सवाल है मेरा जी कि ये जो शब कदर की रात है जी, इसमें नवाफल का तरीका बता दें आप। जी बिल्कुल, अभी आपको मैं उलमाए कराम की तरफ ले जाता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि ये शहबाज कमर फरीद साहब से मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, ये ना सुना दें। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। मुझे साहब पहले सवाल का, अच्छा मैं एक कॉलर और ले लूँ, फिर दोनों का मैं भी याद रखूँगा, आप भी ज़रा देखिएगा, ज़रा याद रहे ताकि हम भूल ना पाएँ उनका सवाल। जनाब शबीर शाह साहब। शबीर शाह साहब आप ऑन एयर हैं इस वक्त। सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वसी शाह साहब, शबीर शाह बात कर रहा हूँ जी, तलागंज से सर। जनाब तलागंज से, फरमाइए शबीर साहब, ऑन एयर हैं आप। साहब से जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बड़ी गुजारिश करनी है कि आज 3 रोज़ा एतकाफ का भी एहतमाम हो रहा है ना, जी 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 जी, तो वो किस टाइम पे उसके लिए एतकाफ करना शुरू करना चाहिए? ठीक है, एतकाफ का आगाज़ जो है वो किस टाइम पे किया जाए, दोनों। पहली बात कि शब कदर की ख़ास इबादत क्या है, मैं 2-3 इबादत पेश खिदमत करता हूँ। पहली ये कि 2 रकत नफल पढ़ें और दोनों रकतों में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। ठीक है। और उसके बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। ठीक है। तफसीर याकूब चरखी में लिखा है कि बंदा ये पढ़कर मुसल्लाए नमाज से उठता नहीं है, पहले उसकी और उसके माँ बाप की बख्शिश कर दी जाती है। ये बुज़ुर्गों के यहाँ बड़ा मकबूल अमल रहा है, मुजर्रब जिसे कहते हैं। मुजर्रब। दूसरा, हज़रत सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुमताज़ औलिया में से जी। वो एक अमल बयान करते हैं कि 2 रकत नफल पढ़ें, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। ठीक है। और उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ें। ठीक है। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिज़्ज़ुनूब। ठीक है। अल्लाह मेरे लिज़्ज़ुनूब, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श। ठीक है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब। ठीक है। अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, बख्श दे। ठीक। आप फरमाते हैं कि
اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ داخل جنت کرنے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تیسری جو عبادت ہے یہ فتاوی شامی وغیرہ میں اس کا ذکر ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تیسرا کلمہ، پھر اس کے بعد دعا نماز کے بعد، اور 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ یہ اضافی آ جائے گا، یہ اضافی ہے۔ فرمایا کہ اس عبادت کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار عبادتیں کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شمار میں آپ اندازہ کر لیجیے، متعدد انگنت عبادتوں کا ثواب۔ 2 کالر میرے پاس ہیں، پھر ان کا جواب کہ 3 روزہ اعتکاف جو ہے اس کا آغاز کب سے کیا جائے۔ یہ فرمائیے کہ اس میں سر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب، مطلب اور کوئی ایسا خاص؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب وہ اعتکاف جو ہے وہ کس وقت؟ اچھا، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے مفتی صاحب نے جو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک اور دعائیں، یہ سب بھی یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ جی، اعتکاف جو 3 روزہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف میں ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، جب آپ نے نیت کر کے بیٹھ جانا ہے اسی وقت سے آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ نکلیں گے ختم ہو جائے گا۔ آج بہتر تو یہ ہے کہ ابھی آپ نماز مغرب سے قبل ہی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو تو اس وقت اٹھ جائیں، تاکہ آپ کو 3 کامل دن رمضان شریف کے مل جائیں، اور شب قدر بھی مل جائے گی انشاءاللہ، آج عبادت کی یکسوئی نصیب ہو جائے گی۔ اس پہ کچھ آپ؟ جی بالکل، وہ اعتکاف کی بات آ گئی تو الحمدللہ یہ اعتکاف رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اور اس میں اعتکاف میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ امت کے کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جو آخری عشرہ پورا جاگ لیں اور انہیں لیلۃ القدر نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اجتماعی طور پہ فائدہ ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ٹھیک ہے، اور خود بھی رسول اللہ علیہ السلام بیدار رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر شب قدر کی تلاش کے لیے ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے نوکر، سرکار نے فرمایا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، ٹھیک ہے، ہمیں آقا کے حکم کی تعمیل میں تلاش کرنی چاہیے، حضور کے لنگر سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر یہ شب قدر کو یہ جو جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ سرکار تشریف لائے بتانے کے لیے، اور پھر 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، سرکار نے پھر بتایا، اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ اگر بتا دیا جاتا تو اس میں مسائل ہوتے ہیں، اور اب اس لیے نہیں بتایا گیا کہ آپ 1 تاک رات کی تلاش میں پورا عشرہ اللہ کی عبادت میں تو گزار لیں گے۔ مسئلہ تو تاک رات کا نہیں ہے، مسئلہ تو رب کی عبادت کا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قدر ہو جائے نا راتوں کی تو ہر رات شب قدر بن سکتی ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا مفتی صاحب، میں چاہوں گا اس واقعے پر، چونکہ بڑا یہ اہم واقعہ ہے اور یہ کئی جگہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ درج ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے کہ نفاق یا جھگڑے کی کتنی، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے اس کی مذمت ہے، ایک طرح سے یہ بات جو ہے۔ تو جب آپ ریاست میں مختلف اسلامی گروہوں کو، مختلف بھائیوں کو آپس میں جب آپ اختلاف دیکھتے ہیں تو کیا اس سے بھی کچھ بے برکتی ہے وہ ہوتی ہے؟ کالر میں لے لوں، پھر یہ آپ دونوں حضرات اس کا جواب دیجیے گا۔ جناب شاہ جی، تھوڑی سی برائی کی بات میں اس کے بعد پھر آپ کی طرف جتنی مرضی برائی کر لیں۔ جی امامہ، ہیلو السلام علیکم۔ جی جی، مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں نا، تو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ میاں ہم سے راضی ہے؟ مطلب جب دعا مانگے اور وہ قبول نہ ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں ہم سے راضی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ سوال آپ کا لے کے مفتی حضرات کی طرف جاتا ہوں، آپ اگلے کالر لے لیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کیسے پتہ لگے کہ اللہ میاں دعا قبول ہو گئی ایک، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں راضی نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نہیں ہے، میاں تو نواز شریف صاحب ہی ہیں، یا دیگر مخلوق پہ یہ نام ہوتے ہیں میاں، ہمارے بھی تو ایک میاں صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں ہونے سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہا کریں، اللہ تبارک کا کہا کریں، اللہ عز و جل کہا کریں، یہ اس کے شیان شان۔ سبحان اللہ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ بندے کا کام ہے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، پتہ کیسے لگے گا؟ یہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ پتہ لگا سکیں۔ ہاں، ایک علامت یہ ہے کہ آپ کو اگر اطمینان قلب نصیب ہو جائے، تشفی نصیب ہو جائے، دل میں تسلی نصیب ہو جائے،
یہ علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کو قرب نصیب ہو رہا ہے، قبولیت نصیب ہو رہی ہے. تو یقین سے، اخلاص سے کر کے اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کا یقین انشاءاللہ اسے قبول کروا دیں. میں وہ جو تاریخی واقعہ ہے جس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ بھی کون سی رات ہے، پھر دو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا کرتے دیکھا تو پھر آپ نے نہیں بتایا، اس پر میں آؤں گا، مگر میں شاہ صاحب کو ذرا شامل کر لوں. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی وہ سمت جس سمت میں ہمیں چلنا تھا، جیسے ہمیں 13 اور 14 کی درمیانی رات جس میں جو کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان کی 27ویں بنتی ہے، تو نصیب ہوا ہم اپنے سمت میں نہیں گئے، تو کہاں ہم نے گڑبڑ کہاں کی ہے؟ سر آپ دیکھیں، مفتی صاحب نے تو کہا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اس وجہ سے. اصل میں سر دیکھیں یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ملک آپ نے اسلام کے نام پہ بنایا وہاں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے تھا. وہ تو ایک آپ سڑک پہ کھڑے بندے سے پوچھئے، ٹھیک بات، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اسے انصاف ملتا ہے. آپ کسی ہسپتال میں جا کے دیکھیے اس میں حالت کیا ہے. تو وہ آپ اگر جا کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یہاں پر سسٹم اس طرح بن نہیں سکے. اور سسٹم نہ بننے کی وجہ جو کم از کم میں سمجھ پایا ہوں وہ شعور کی کمی ہے. ہمیں وہ تعلیمی نظام بنانا چاہیے تھا جس سے باشعور شہری بنتے، جو ایکٹیو سٹیزن بنتے، جو اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے. آپ ایک یہ کامن رویہ دیکھیں گے کہ ہر کوئی سٹیٹ پہ ڈال دیتا ہے کہ جی ملک اصل میں سٹیٹ تو نہیں ہے، عوام کا نام بھی سٹیٹ ہے، وہ بھی شامل ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور وہ سب کچھ سٹیٹ پہ ڈالتے ہیں پھر تو اسلام ممکن ہی نہیں ہے. مطلب اس الجھے ہوئے دھاگے کا کون سا سرا جو ہے وہ پکڑا جائے کہ یہ گتھی سلجھ سکے؟ سر دنیا لوگ، کی سٹیٹ، نظام، ادارے کیا چیز ہے؟ 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری وہ شاید ہے، اس میں مینشن ہے کہ جب تک آپ ہیومن ریسورس تیار نہیں کرتے آپ کوئی نظام نہیں بدل سکتے. ٹھیک، آج تک پہلے افراد سازی ہوئی ہے پھر قوم سازی ہوتی ہے، اور وہ افراد کو تیار آپ تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں ہم نے، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے بنیادی جو قوانین ہیں، ہمارا جو تعلیمی نظام بھی آپ دیکھیے کہ مدارس کے جو ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، وہاں پہ جو ہیں ان کو اس طریقے سے مین سٹریم جو مین دھارا ہے جہاں پہ پاور ہوتی ہے، جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، ان میں سے تو کوئی حصہ ان کو اس طریقے سے نہیں مل پاتا. اب جا کے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں جو میرے علم میں ہیں، لیکن دراصل وہ مدرسہ بھی ان کو تیار نہیں کرتا کہ وہ امتحان کلیئر کر سکیں. اب جا کے کچھ مدرسے اپ گریڈ ہوئے ہیں، ادارے اپ گریڈ ہوئے ہیں اور وہ ماڈرن تعلیم کی طرف بھی لا رہے ہیں. ایک عرصہ تک تو ہم نے وہ ساری تعلیم جس سے دنیا چلتی ہے، نظام چلتے ہیں، ٹیکنالوجی چلتی ہے، اس کو ہم نے حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، کالر آ رہے ہیں میرے سے. جی اسلم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، جی اس میں پڑھتے ہیں ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی کیا ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید؟ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو جب آپ اللہم صلی علی محمد پڑھیں نا تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں جو مستحب ہے اور قبولیت کے قریب ہے اور ادب کے قریب ہے، وہ ہے سیدنا. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح آگے الفاظ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو الفاظ حدیث معصور میں مسنون آ چکے ہیں ان میں ہم کمی نہیں کر سکتے. جب حدیث پاک میں کما صلیت علی سیدنا ابراہیم آ چکا ہے تو پھر ہم ابراہیم کا لفظ نہیں کاٹ سکتے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ وہ فرمائیے. جی واپس نہیں، کالر نہیں، بریک پہ جانا. اچھا چلو ہو گیا ٹائم بریک. میں پھر آگے آپ سے بات لے لیتا ہوں. جناب چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین.
آپ پورا نام شہباز لکھتے ہیں؟ شہباز سمی. شہباز سمی صاحب. اور کب سے آپ پنجاب پولیس میں ہیں؟ مجھے 15 سال ہو چکے ہیں. 15 سال ہو چکے ہیں. یہ آپ نے یعنی کہ نعت خوانی کی طرف کب سے آئے؟ نعت شریف تو شاہ صاحب میں 25-28 سال سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. لیکن پولیس میں جب میں پہلی 2 دفعہ 3-4 سال پہلے ایک ویڈیو میری وائرل ہوئی تھی پولیس اسٹیشن سے. اچھا. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ پراپرلی میں نے ماشاءاللہ جی نعت. حاجی صاحب بھی بلا کے سنتے ہیں کبھی آپ کو؟ جی میں ادھر ہی آفس میں ہی ہوتا ہوں ان کے پاس. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاہور میں میری پوسٹنگ ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا یعنی کہ عموماً فیلڈ میں ذمہ داری آپ کو ملتی تو رہتی ہوگی؟ جی. لوگ جب پہچانتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ وہ پولیس والا نعت خان آ گیا. واہ واہ واہ. سارے جانتے ہیں الحمدللہ. آپ کو تو بہت ہی سیدھے ہو کے چلنا ہوتا ہوگا پولیس میں پھر؟ ظاہری بات ہے. ایک تو ڈپارٹمنٹ ایسا ہے, دوسرا پھر یہ جو ہماری نعت کی فیلڈ ہے یہ بھی بڑی حساس ہے. دونوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. آپ ایک ہی آمدنی والے پولیس والے ہیں. الحمدللہ. اللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے فرد کی ذمہ داری جو ہے وہ اب اس میں کیا عائد ہوتی ہے پاکستان کو وہی پاکستان بنانے میں؟ شاہ صاحب دیکھیں ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے. اس کے پاس جو اختیار ہے اس کا جواب دینا ہے اور وہ اپنے اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کیپیسٹی میں بہترین ڈیلیور کرے. ملک بدل سکتا ہے. آپ دنیا کی باقی اقوام کو دیکھتے ہیں, آپ کو باہر جانا پڑتا ہے مشاعرے کے لیے یا میں جاتا ہوں کبھی, آپ یہ دیکھیے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان افراد کے پاس ہوتی ہے اور جس معاشرے میں ایکٹیو سٹیزن ہوتے ہیں, ذمہ دار شہری جن کو کہتے ہیں, وہ معاشرے زیادہ سٹیبل نظر آتے ہیں آپ کو. بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس 21-22 کروڑ کو ہجوم شاید بنا پائے, قوم نہیں بنا پائے. قوم کی سمت ہوتی ہے, قوم کا کولیکٹیو نیریٹو ہوتا ہے. آپ ان 70 سالوں میں ایک اور ٹریجڈی دیکھیے. ٹریجڈی یہ کہ ہم اپنے ہیروز کو ڈیفائن نہیں کر پائے. ہیروز کا مطلب یہ کہ تمام کے تمام مکتبہ فکر جن کو مانے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں, آپ ان 70 سالوں میں کوئی ایک نام لے لیجئے, وہ ایک طبقے میں کنٹروورشل ضرور ہوگا. جب جس قوم کے ہیروز نہیں ڈیفائن ہوئے, جس قوم میں ایک فرد واحد اپنا رول نہیں سمجھ پایا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, جس معاشرے میں سر دیکھیں ایک پوری مشینری چلتی ہے تو ایک نٹ پرزا چھوٹے سے ایک پیج کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے. معاشرہ چلتا ہے تو ایک ایک فرد کی اہمیت ہے, وہ اپنا رول پلے کرے تو نظام چلتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگوں کا عوام کا وہی دین ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ یعنی کہ تمہاری جب جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا وہ نہ ہو تب تک یعنی کہ حالت جو ہے بدلی نہیں جا سکتی, خود کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم برے لوگوں کو چنو گے تو یہ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. عربی میں کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ ہمیشہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرف کی رائے ہمیں ملتی ہے. قاسم علی شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکمران زیادہ قصوروار ہیں یا افراد زیادہ قصوروار ہیں؟ سر کوئی شک نہیں کہ زیادہ اختیار جس کے پاس ہے وہی قصوروار ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک فرد واحد کے پاس بڑی چیزیں اس کے اختیار میں ہوتی ہیں. وہ ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں کس کو ووٹ ڈال رہا ہوں, اس کو سمجھنا چاہیے. پھر اس کی آنکھ گلی کی خرابی, گٹر کا ڈھکن اور ایک وقت کی بریانی کا ڈبہ اس سے ذرا آگے بھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ لازم ہے, یہ تعلیم کے نظام پہ لازم ہے کہ وہ جن کو پڑھا لکھا قرار دے رہا ہے ان کے پاس یہ شعور ہے کہ میرے مفاد سے بڑا قومی مفاد ہے. ٹھیک بات. میرے مفاد سے بڑا ملت کا مفاد, میرے مفاد سے بڑا امت کا مفاد. لیکن جب آپ ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیں گے جن کا ذاتی مفاد ہی ان کا مکمل یہی مفاد ہے, تو پھر آپ ان سے کوئی نتیجہ نہیں لے سکتے. کتنے کیا پرسنٹیج کیا آپ دیکھتے ہیں, کتنا حکمرانوں کا قصور ہے, کتنا افراد کا قصور؟ سر دیکھیے اگین یہ ایک کوئی ریشو نہیں ہم نکال سکتے, مطلب پھر ریشو نہیں نکال سکتے. لیکن سر کوئی بھی آپ ایک ہمارے بڑے پیارے پولیس والے بھائی بیٹھے ہیں, یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے, علاقے کا تھانے دار ٹھیک ہو جائے نا سر 90% کرائم ختم ہو جاتا ہے. ایک ادارے کا سربراہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے اثرات نیچے تک لگائے جاتے ہیں. لاہور کی پولیس کی پوری ہسٹری میں کچھ ایس ایچ اوز ہیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن ان کے نام کے ساتھ جڑا ہے کہ جس علاقے میں انہیں تعینات کیا جاتا ہے وہاں پر مجرم غائب ہو جاتے ہیں, یا کم از کم ان کے ٹینیور میں وہ جرم ختم ہو جاتے ہیں. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکمران کا رول ہے, لیکن شہری ایک فرد واحد جو کہہ لیجیے اپنی چونچ میں چند بوندیں اٹھا کے آگے ابراہیم پہ جا کے وہ گراتی ہے چڑیا, اپنے اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں دی بیسٹ ہونا یہ بڑا ضروری ہے. عوام بعض اوقات ووٹ آؤٹ کرنے کی جو ایک سہولت ہے اس کے پاس, اس حوالے سے بھی گلہ کرتے ہیں کہ بھئی ووٹ جو ہے وہ تو ہمارا اختیار تو ہے
لیکن شاید اس کے نتائج جو ہیں بعض اوقات ہمیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں ملتے اور نتائج میں خرد برد ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ گلہ کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس کا قصور کس کا ہے؟ عوام کا کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر پاتے، یا اگر ووٹ چوری ہوتا ہے تو ان کا قصور ہے؟ اس میں سر اپنے خرد برد کہہ دیا تو پھر خرد برد کا ہی قصور ہے۔ نہیں، کر کون رہا ہے یہ سوال ہے۔ میں تو نہیں کر رہا تھا۔ اچھا جی، حضور والا یہ فرمائیے، میں شاہ صاحب اس گلی میں نا جانا شاہ صاحب کی باتوں میں دو چار باتیں میں نتھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم محب وطن ہوں، ٹھیک۔ دوسری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب محنتی ہوں۔ اس ملک میں نکمے نکھٹو لوگ بوجھ ہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے، اور ان ویلوں کو محنت پر مجبور کرنے کے لیے سوسائٹی اور حکومت سب کی ذمہ داری ہے ان کو محنت کی طرف لائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے لیے خرابی کا باعث نہ بنے۔ کسی ذمہ داری پر ہیں تو ذمہ داری پوری کریں، رشوت نہ لیں، بددیانتی نہ کریں، کام چور نہ ہوں، اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں، یہ ساری خرابیوں کا باعث ہیں۔ یوں ہی ملک کو گندہ نہ کریں، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، معاشرے کو۔ شاہ صاحب علی بات کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھرپور طریقے سے۔ نمبر 4، کوئی بھی قدم ملک کے مفاد کے خلاف نہ اٹھائیں۔ کسی تنظیم، ایسی تنظیم کا، NGO کا اعلی کار نہ بنے جو ہمارے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ ملک کے قوانین کو کسی صورت نہ توڑیں، چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہیں، چاہے وہ دیگر قوانین ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار پاکستانی بن کر اس ملک کے پروان چڑھنے میں، اس کے استحکام میں اپنا حصہ ڈال۔ میں وہ شب قدر کی طرف دوبارہ آتا ہوں، مگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ہیروز نہیں بنا سکیں اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو متنازع نہ ہو؟ شاہ صاحب کا خیال ہے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہیروز ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اصل یہ بات کی کہ ان پر متفق نہیں ہو سکے۔ جو لوگ امت مسلمہ میں متفقہ ہیروز سے اختلاف کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اس امت کی تباہی کا سبب ہیں۔ میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت، وہ لوگ جو بالاتفاق ہیروز ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دل و جان سے ان کو ہیرو بھی مانتے ہیں، ان کی عظمت پہ پہرا بھی دیتے ہیں اور ان کی عظمت کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اور ایک چیز دیکھیے آپ اپنا، اور میں ایک بات صرف کر کے، ابھی ایک بات ہو رہی تھی، دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ شریف کی زمین پر زلزلہ آیا تو آپ نے درہ اٹھایا، جی جی جی، اور آپ نے فرمایا کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ واہ واہ، اگر میں انصاف نہ کرتا ہوتا تو کانپتی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر عمر انصاف کرتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی کانپنے کی؟ آپ نے درہ مارا، اس درے کا حیا قیامت تک زمین مدینہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں انصاف ہو یا نہ ہو وہ مڑ کے نہیں کانپی۔ تو یہ اگر حکمران سیدنا فاروق اعظم کی اس سنت کو اپنا کر انصاف کا درہ ہاتھ میں پکڑ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے صرف آپ انصاف دینا ہی شروع کر دیں، بالکل درست کر رہے، حالات چینج ہو سکتے ہیں۔ بالکل درست کر رہے۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے پاکستان میں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے موت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ نسلوں، کئی نسلوں کا جی موت کا میں نے کہہ دیا، نسلوں کا کیا ہوا، موت کا انتظار کرنا، تو یہ ہمارے مسائل ہیں۔ اچھا، میں آپ شب قدر کی طرف بعد میں آ رہے تھے، مفتی صاحب قبلہ سے وہ ایک مائی صاحبہ نے سوال کیا تھا قبولیت اور دعا کے حوالے سے، مفتی صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، شارٹ سا۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آج جو دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ میں شاہ صاحب یہ کہوں گا کہ آپ کے اگر ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، سمجھ لینا اس نے کرم کیا ہے تو اس نے اپنے در سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ مفتی صاحب نے اس کو یوں بیان کیا تھا کہ آپ یقین سے مانگیں، یہی بات ہے، یقین رکھیں کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جو مانگنے والوں کے مانگنے کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک ذہن یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے، یہ وہ کریم ہے، جو ہم مانگیں وہ نہیں دیتا، بہتر ہو تو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو اس دعا کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے، اور چونکہ جو مانگا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، ہم نے جانتے اس لیے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ دعا کبھی کوئی بھی رد نہیں ہوتی،
جو اس کے لیے مناسب وہ اللہ دے دیتا ہے، باقی اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ کی آپ کو بات بتاؤں، انہوں نے کہا جی یہ نماز کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیت اللہ شریف حاضر ہوتے تو کئی حاضریوں کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا، میں تو آتا ہی رہتا ہوں، پتہ نہیں میری حاضری قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آواز رحمت آئی، عبداللہ ابن مبارک اگر گھر والا راضی نہ ہو تو کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، تجھے بلایا ہے تو تجھ پر کرم ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہی تب ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا اور پھر عبادت کرنا۔ اس پر ایک حدیث پاک مختصر سی عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے اس کے جسم پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پہلے سجدے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کا سجدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے تجھے جھکنا آتا ہے تو مجھے معاف کرنا آتا ہے۔ یہ ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، پتہ نہیں تیری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ کے بندے تیرا کام جھکنے سے ہے، عبادت جانے مالک جانے۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ 2 رکعت نفل پڑھتے اور اس کے بعد کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا سر تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری بارگاہ میں جھکتا۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نفل نیت کر لیتے۔ کسی نے کہا بابا اچھا تماشا لگایا ہوا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، کہتے ہو یا اللہ معاف کر دے، میرا سر تو اس قابل نہیں تھا میں جھکتا، میں نے جھکا لیا، پھر تم نفل کی نیت کر لیتے ہو۔ تو بابا نے کہا مالک کی بارگاہ اتنا بلند ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں میرا سر جھکنے کے قابل نہیں، میں بندہ ہوں، سر جھکاؤں نہ تو اور کیا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں سر جھکانا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، یہ شیطانی خیالات میں نہیں جانا چاہیے۔ مالک نوازتا ہے، دیتا ہے، وہ کسی کو خالی نہیں۔ اور مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر دعا کی قبولیت کا اشارہ ہی سمجھیے آپ، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ حضرت اب وہ جو بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ سرکار تشریف لائے اور جو 2 مسلمان جھگڑ رہے تھے، کیا صرف یہیں تک اس کی وہ ہے یا اوورآل امت میں جو نفاق ہے، جو اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، گروہی اختلافات ہیں، مسالک کی اختلافات ہیں، فقہی معاملات میں ہمارے وہ ہیں، مگر پھر ہم جھگڑ پڑتے ہیں، اختلاف کرنا اور بات ہے، اس میں ہم جھگڑ پڑتے ہیں، کیا آج بھی اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے؟ ایک تو پورا واقعہ بھی لوگوں تک بیان کر دیجئے تاکہ تاریخی حوالہ میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہماری ایک اور بات بھی نامکمل رہ گئی تھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے مراد کیا ہے۔ ایک میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے اتنے لمبے عرصے کی عبادت کے برابر یا زیادہ ملتا ہے۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں خیر کثیر اتنی ہوتی ہے جتنی 83 سال 4 مہینے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات گویا کہ خیر کثیر کی رات ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنی خیر وہ سمیٹ لیتا ہے، اور جو اپنا ظرف لاتا ہی نہیں، کھولتا ہی نہیں، وہ اس خیر سے محروم رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، شب قدر کے معین رات کے بارے میں بتانے کے لیے۔ دیکھا کہ 2 صاحب آپس میں کسی معاملے میں الجھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں تو آیا تھا تمہیں معین رات بتانے، لیکن تمہارے آپس میں الجھنے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا۔ اب اس سے یہ بات امت کو سمجھائی گئی ہے، اگرچہ اس میں بھی حکمت مفتی صاحب نے بھی فرمائی مخفی رکھنے میں کیا تھی، حکمتیں اور تھیں، لیکن امت کو اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا باہمی نزاع اور جھگڑا یہ کسی نہ کسی بے برکتی اور نحوست کا باعث ہوتا ہے۔ اب اسی لیے تو قرآن مجید میں بھی کہا ہے نا کہ آپس میں مت جھگڑو، تم بزدل ہو جاؤ گے اگر آپس میں اتفاق نہیں رکھو گے۔ تو آپس میں جھگڑے سے مراد کیا ہے؟ وہ جھگڑا جس کی بنیاد نفسانیت پر ہو، جس کی بنیاد حرص اور طمع پر ہو، جس کی بنیاد اللہ کی رضا نہ ہو۔ اسلام نے تو کہا الحب للہ والبغض للہ، لیکن جس جھگڑے میں اللہ رسول کی خوشنودی نہ ہو، وہ نفسانیت کے لیے، دنیا کے لیے، طمع کے لیے ہو، تو ایسا جھگڑا پھر بے برکتی اور نحوست کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے درست کہا، اس وقت ہمارا سیاسی جھگڑا، افرادی اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کا آپس میں جھگڑا، نفرت اور عداوت، یہ وہ عناصر ہیں جس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، بے برکتیاں ہوئی ہیں، ملک بہت بڑی آزمائشوں کا شکار ہے۔
یہ ختم کرنا چاہیے، محبت کی طرف بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو پھر ذرا شاہ صاحب سے، قاسم علی شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے ادارے جو ہیں ان 73 سالوں میں وہ ڈیولپ نہیں کیے، تو ادارے کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکے اور ادارے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. محترم شاہ صاحب، ہم نے بات کی تھی کہ ادارے جو ہیں وہ کیسے یعنی کہ بنائے جا سکتے ہیں، ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیں، اس میں یہ سارے انتظامی امور کی چیزیں ہیں. ایک بڑا بنیادی آپ کہہ لیجئے فالٹ پورے سسٹم میں شروع سے رہا. اس ملک میں سکسیشن پلان نہیں ہو سکا. سکسیشن کو اگر آسان زبان میں کہوں کہ اگر کوئی قابل فرد آ گیا تو اس کے بعد بھی قابل افراد آنے چاہیے تھے. دوسرا، اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ آج بہتر ہے اور وہ ویژن دیتا ہے، ویژن صرف اپنے اقتدار تک رہنا، اپنے ٹینیور کو پورا کرنا، یہ ویژن نہیں ہوتا. ویژن 20 سالوں کا ہوتا ہے، 50 سالوں کا ہوتا ہے، 100 سالوں کا ہوتا ہے. 1925 میں ناروے میں، نیو یارک میں پارکنگ پلازاز بن رہے تھے اور اس وقت ڈیبیٹ یہ تھی وہاں پر کہ یہ جو پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں اتنی تو گاڑیاں نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ 100 سال بعد ضرورت پڑنی ہے. دنیا میں 100 سال بعد کے ویژن پہ کام کیے جاتے ہیں. یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی پوسٹنگ کے ٹینیور کو دیکھتا ہے، اقتدار کے ٹینیور کو دیکھتا ہے، اور بعد میں سکسیشن نہیں ہوتی. سکسیشن کا مطلب اس کا ایک اچھا سبسٹیوٹ. ماڈرن دنیا میں جو لیڈر ہے، جو رہبر ہے، اس کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کے فالوور ہیں. لیڈر وہ ہے جو لیڈر پیدا کرتا ہے، بے شک، جو قابل افراد کو سامنے لے کر آتا ہے. وہ خود حاکم نہیں رہتا، اپنے ساتھ لوگوں کی تربیت کر کے، تیار کر کے ان کے حوالے وہ ادارے کرتا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے صحت. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں وسیع شاہ بات کر رہا ہوں، اس پروگرام کا ہوسٹ. جی وسیع صاحب، بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ مجھے اپنے بہت پیارے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. نہیں، عزت افزائی. ابھی آپ پرائم منسٹر صاحب ابھی تازہ اٹھ کر آ رہے ہیں، یہ بتائیں کیا ماحول تھا وہاں؟ کچھ تو لوگوں نے دیکھ لیا، جو نہیں دیکھ اور سن پائے اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی وزیر اعظم ہاؤس میں جو ماحول ہے جی، وہ بڑا انگیجمنٹ کا ماحول ہے، بہت محنت کا ماحول ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں اس وبا کے حوالے سے، اس میں فل انوالومنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی. ہر ایک چیز کو وہ دیکھتے ہیں، ہر چیز پہ گائیڈ کرتے ہیں، اور اس پورے کرائسس میں سے یہ بھی ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں کہ ان چیلنجز میں اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور ہم نے اپنا مستقبل کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو کیسے ری آرگنائز کرنا ہے کہ وہ ہم آنے والے وقتوں کی جو ہمارے صحت کے شعبے کی ضروریات ہیں اور طب کے شعبے کی جو ضروریات ہیں ان کو ہم امپروو کر سکیں. تو اس لحاظ سے بڑا امید افزا ماحول بھی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وہ فیوچر میں تو یقیناً کام ہونا چاہیے، مگر اس وقت جو ایک ابتلا اور جو مصیبت آن پڑی ہے، آپ اتنے قریب ہیں، اس وقت شاید ہی کوئی دوسرے وزیر کی اتنی امپورٹنس سگنیفیکنس ہو جتنی آپ کی ہے، چونکہ قوم ایک مصیبت کے دور سے گزر رہی ہے. تو آپ پرائم منسٹر کو آپ نے مشورہ نہیں دیا، یا پرائم منسٹر نے یہ مشورہ مانا نہیں ہے کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور قومی یکجہتی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی؟ ایک پالیسی آپ پورے ملک کے وزیر ہیں، ایک پالیسی آ جاتی، آپ معاون برائے خصوصی ہیں صحت کے، اور اس پر پورا پاکستان عمل کرتا. یہ آپ ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹرز کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیگر معاملات میں بھی تمام ایک سم دیکھ رہے ہوتے اور آپ کی سم دیکھ رہے ہوتے، ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ جی بات یہ ہے کہ قومی یکجہتی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا سب سے زیادہ احساس تو ہمارے وزیر اعظم کو خود ہے، اور وہ اس سلسلے میں بلکہ بہت زیادہ ہم سب لوگوں کو اس کے بارے میں کہتے بھی ہیں.
دیکھیں پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس کا ایک فیڈرل سٹرکچر ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے زیادہ بہت زیادہ باعلم آدمی آپ خود ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ کا شعبہ جو ہے یہ صوبوں کو تفویض کر دیا گیا تھا۔ فیڈرل جو اس کے اندر رول ہے وہ بہت کم تھا، لیکن وہاں اس وقت یہ گنجائش نہ رکھی گئی یا اس کو مستقبل بینی نہ کی گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی ایسی بیماری پھیل جائے گی کہ جس کو ہمیں قومی سطح پہ ہیلتھ ایمرجنسی کہنا پڑے گا، تو پھر اس کے تقاضے کیا ہوں گے۔ 18ویں ترمیم اپنی جگہ پہ اور اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی ہوگی تو پھر ہم نے کس طریقے سے انتظام و انصرام کرنا ہے، تو اس حوالے سے اب بہت سوچ بچار ہوئی ہے اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ دیکھیں 13 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کی، صرف فیڈرل نہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، جس میں کہ تمام فیڈرل کیبنٹ، تقریباً تمام فیڈرل کیبنٹ، آرمی، تمام چیف منسٹرز آف آل پروونسز اور ایریاز، وہ تمام جو تھے وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس فیصلے پہ پہنچے کہ ہمیں اس سلسلے میں ایک قومی ٹھیک ہے، وہ ایک ادارہ ہم نے ڈیولپ کر لیا، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے سامنے آیا جی۔ پھر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی، پھر اس کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا کہ جو ڈیلی پچھلے تقریباً 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں بغیر ناگے کے ہر روز صبح، اور تمام چیف سیکرٹریز جی صوبوں کے اور دوسرے وہ ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنس پہ ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ جو آپ میڈیا میں رات کو سنتے ہیں کہ جو مختلف سپوکس پرسنز کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ماحول ہے کہ جو صبح 10 بجے ہماری نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ہوتا ہے، جس میں کہ بہت سوچ بچار کے بعد بہت زیرکی کے ساتھ جو ہیں یہ معاملات کانسنسس سے طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وی ڈو ناٹ 100% ایگری سم ٹائمز، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اسے ہم واپس NCC میں لے جاتے ہیں اور وہاں کانسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش۔ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو 18ویں ترمیم کے اندر یہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر یہ جو سکم پایا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے کیپیسٹی کچھ معاملات کی نہیں ہے صوبوں کے پاس، اور اس کے باوجود مسائل ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ درست بات ہے، مگر پرائم منسٹر کا، وفاق کا، آپ کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ کا تو کام ہی حسنی یہ ہے کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں۔ مطلب ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو کام آپ لوگوں نے اپنے مختلف اس کے ذریعے نئی فورسز بنا کے لینے کی کوشش کی، اگر آپ جو ذیلی سطح پر جا کر جو ہمارے کونسلرز ہوتے تھے یا دیگر وہ ہوتے تھے جو ایک ایک فرد کو اس کے ناموں سے جانتے ہیں، اگر آپ ان کے ذریعے کام کرتے ہیں یا ابھی بھی کام کریں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آنے والے بھی 1.5-2 مہینے ہیں زیادہ بہتر طور پہ لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے؟ جی، اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی پارلیمنٹری لیڈرز کی، جس میں کہ تمام پارٹیز ریپریزنٹڈ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ملتی رہی متواتر، اور میں بھی ان میٹنگز میں جاتا رہا حتی الامکان، اور وہاں پہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کے اوپر بات کی، اور ہم نے بہت کچھ ان سے ایڈوائز بھی لی، اور وہ پھر انپٹ دیا قومی سطح پہ جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر۔ ایوری تھنگ از ناٹ پرفیکٹ جی، لیکن جو گیون سرکمسٹانسز کے اندر فیڈرل سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آئینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جس سے میری مراد 18ویں ترمیم بھی ہے، جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ ہم نے حتی الامکان ایمانداری سے، محنت سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً وہ پرفیکٹ نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے بہت کچھ سیکھنے کی گنجائش ضرور ہے، اور جس کو کہ ہم اب آنے والے وقتوں کے لیے استعمال کریں تو یہ اس کا بہترین استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن تو ختم ہو چکا ہے، ہم نے بحیثیت حکومتوں نے ہماری کیا کیا سو کیا، جو ہماری عوام نے کیا اس پہ کیا ہم تبصرہ کریں؟ ہم تو اپنے عوام سے بھی ہم اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہیں، بعض اوقات تو لگتا ہے کہ حکمرانوں سے کیا گلہ کریں، ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں، جس طرح سے ہم نے جا کے دکانوں کو بھر دیا ہے اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے خیال نہیں رکھا۔ اب اس صورت میں
جبکہ پورا ملک کھل چکا ہے. 22 کروڑ جو ہیں ان میں سے 10-12 کروڑ افراد جو ہیں وہ سڑک پر ہیں, کاموں پر ہیں. اگلے 1.5-2 مہینے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں سے کیا پروجیکشنز ہیں, کیا پریڈکشنز ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن جی اس سے پہلے کہ میں براہ راست آپ کے اصل نقطے پہ آؤں, میں 2 چیزوں کا اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ اس میں ایز کرنا, لاک ڈاؤن لگانا بھی مجبوری تھی, اس کو ایز کرنا بھی مجبوری تھی. اس لیے کہ مطلب جو ہمارا معاشرتی سلسلہ ہے, جو ہماری غربت ہے, جو ہمارے روزگار کے جو جس طرح لوگ روزانہ کی بنیادوں پہ اپنی روزی کماتے ہیں, بہت زیادہ دیر تک لوگوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. بات ہے, یہ درست اور بات ہے. اگر کرتے بھی تو وہ شاید مؤثر نہ رہتا. جی ہاں, مؤثر نہ رہتا. تو لہٰذا حکومت کی جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے توازن قائم کرنے ہوتے ہیں. میں اگلے دن کسی کو مثال دے رہا تھا کہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے ہوں اور آپ کو مختلف بٹن مستقل جو ہے نا وہ کسی کو زیادہ کرنا پڑتا ہے, کسی کو کم. ہم پالیسی کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2.5 مہینے سے کہ کیا چیز کر لیں کیا نہ کریں. لیکن اس کے باوجود تو میں اصل میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ جو SOPs ہم نے دیے ہیں, ہر چیز کا تقریباً اب SOP بن چکا ہے, گائیڈ لائنز بن چکی ہیں, جن کا کہ کامن تھیم سوشل ڈسٹنسنگ ہے, یعنی کہ سماجی رابطے میں تھوڑی سی دوری اختیار کرنا. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو صورتحال جو ہے, لاک ڈاؤن ایز تو ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن واپس کرنا پڑ جائے. اس کے کیا نتائج برآمد ہونے جا رہے ہیں اگلے 2 مہینے میں ڈاکٹر صاحب؟ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ کتنا خطرہ ہے؟ 1,32,000 بیڈز ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان میں. کتنے مریض آپ سمجھتے ہیں کہ آئیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی. دوسری بات میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو تخمینے لگائے گئے بین الاقوامی طور پہ بھی مقامی طور پہ بھی پاکستان میں بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے کہ کتنے کیسز ہوں گے یا کتنی اموات ہوں گی, ہمارے ان تمام تخمینوں سے ہم اس وقت کم سطح پہ ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو جنوبی ایشیا میں کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے اس بیماری کا پھیلاؤ اس طرح نہیں ہوا جس طرح آپ نے یورپ اور امریکہ کے اندر دیکھا. ہیونگ سیڈ دس ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جی. 5-6 وجوہات ہیں اور ان کا اپنا اپنا حصہ ہوگا اس کے اندر, اور ہو سکتا ہے ایسے بھی عوامل ہوں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اور جو آنے والے وقت میں ہمیں سمجھ لگیں گے کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری اس طرح نہ پھیلی جس طرح یورپ اور امریکہ کے اندر پھیلی. ہیونگ سیڈ دس, میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مساجد, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مساجد میں بڑی بحث ہوئی جب رمضان شروع ہوا کہ مساجد کے سلسلے میں ہمارے کیا SOPs ہوں گے. بہت بڑی ابتدائی بحث یہ تھی کہ بالکل بند کر دیں, اس کے اوپر کنسنسس نہ ہو سکا. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت کے ساتھ, چونکہ تھوڑا سا وقت میرے پاس آج کم ہے, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھوڑا سا وقت کم ہے. یہ لازم بات ہے, اس تاریخ سے حالیہ تاریخ ہے, اس سے ہم آگاہ بھی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ جو آنے والے 1.5-2 مہینے ہیں آپ کے وقت کا ہم فائدہ اٹھاتے, لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ آگے کتنا بڑا خطرہ ہے اور انہیں کتنی احتیاط کرنی ہے. میں چاہتا تھا اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیتے, چونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے تو یہ مفید رہتا شاید پبلک کے لیے. ٹھیک جی, میں مختصراً آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ آنے والے دنوں میں ابھی ہمارے تخمینوں کے مطابق کیسز بھی بڑھیں گے, ہماری ٹیسٹنگ بھی بتدریج بڑھ رہی ہے, کیسز بھی بڑھیں گے, لیکن کیسز سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ اموات کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. ٹھیک ہے. اور اموات جب بڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہماری کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ جون کا جو مہینہ ہے اس میں بھی ہماری صورتحال, اور ہم اس پہ بے انتہا کام کر رہے ہیں کہ پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن اگر جون تک صورتحال درست نہیں ہوتی تو اس کے بعد صورتحال مزید خراب بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم بطور قوم اپنی انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی, حکومتی سطح پہ بھی اس چیز کی ضرورت کا اعادہ کرتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں
کہ ہم اپنے جو SOPs ہیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہیں اس پہ عمل جاری رکھیں. اگر ہم نے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو صورتحال بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہاں آپ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا یہ تکلیف دہ بات ہے، مگر ہم نے یہ سیکھا ہے پوری دنیا کے قائدین سے، خود اپنے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، کہ آپ کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے کھول کر بیان کرنی پڑتی ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ اسی طرح بڑھتا ہے، لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے ہیں، تو اس ٹریجڈی کا سائز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا بوجھ پڑنے والا ہے ہمارے ہاسپٹلز پر؟ میں نمبرز دینے سے اوائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جون کے آخر تک ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں دن رات محنت کر کے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ اور اس کو آپ تقابلی اگر اس کے لیے میں آپ کو فگر بتاؤں تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا. یہی میرا سوال تھا. پر وہ یہ ہے کہ آج کے دن 127 لوگ پاکستان میں وینٹیلیٹرز پہ تھے آج کے دن، اور آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. جو لوگ وینٹیلیٹرز پہ جاتے ہیں جی، ان میں سے 85 سے 90% جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اموات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں تکلیف میں رہنا انہیں قبول ہے، مگر جو ہاسپٹلز میں صفائی ستھرائی کا انتظام ہے اس کو سوچ کر ہی لوگوں کی روح جو ہے کانپ اٹھتی ہے. اس حوالے سے کچھ آپ نے میں سمجھتا ہوں آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ ایک پوری تاریخ ہے اور جو آپ کو ملا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ 1-1.5 سال میں ان کو کتنا بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن جتنا کیا جا سکتا تھا اتنا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ اگر کوئی بیمار ہو تو کم از کم کوئی نئی بیماری تو نہ لے کے آئے اس ہسپتال سے یا اس کوارنٹین سینٹر سے. جی بالکل، 2 طریقوں سے میں آپ کو جواب دوں گا اس کا مختصراً. پہلی بات یہ جی کہ ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے بڑی الیبوریٹ اور بڑی یعنی تفصیلی گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر لوگ پازیٹیو بھی ہوں اور ان کو بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو تو ان کو گھروں میں رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہسپتال میں رہیں. گھروں میں کیسے رہنا چاہیے اس کی تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے SOPs اور گائیڈ لائنز کی صورت میں جاری کر دی ہوئی ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر اس پہ عمل نہیں ہو رہا. عمل 2 حوالے سے نہیں ہو رہا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو آیا تو اسے دھکیل کے ہسپتال میں ہم بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے نقصانات زیادہ ہیں فوائد کم ہیں. دوسری چیز یہ جی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یقیناً ہسپتالوں کے اندر ہمارے صفائی ستھرائی کے انتظامات، جسے ہم کہتے ہیں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کے جو انتظامات ہیں، یعنی کہ متعدی امراض کے روک تھام کے لیے جو انتظامات ہونے چاہیے ہماری ہیلتھ فیسیلیٹیز کے اندر، وہ اس قدر نہیں ہیں. تو پچھلے ماہ میں نے NIH میں کی ہے ایک بہت بڑا کام جس کا نام ہے نیشنل گائیڈ لائنز فار انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول ان پاکستان، جس کا کہ فوکس ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں، یعنی ہسپتال اور ان کے اندر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہم ایک پروگرام بھی ترتیب دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیشنٹ سیفٹی فرینڈلی ہاسپٹل انیشیٹو، اور وہ تقریباً 100 انڈیکیٹرز ہیں جی لگ بھگ کہ جو ہسپتالوں کو اگر ان کے اوپر وہ خود عمل کریں تو ان کو ہم ڈکلیئر کریں گے ایویلیویشن کے بعد کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا وہ انتظام موجود ہے کہ جو لوگوں کو تحفظ دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ہسپتالوں سے نئی بیماریاں لے کر جائیں. اس سلسلے میں محنت تو بہت کر رہے ہیں جی، لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اور 70 سال ہم نے اپنے صحت کے شعبے کو اگنور کیا ہے. وہ 1-2 مہینوں میں یا 1 سال میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری ویژن بڑی کلیئر ہے اور ہماری ترجیحات بڑی کلیئر ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی تکلیف دہ عمل ہے کہ جو ادارہ ہے ہمارا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ادارہ ہے، جو کٹس آ رہی ہیں اس کے حوالے سے لوگ بلا مبالغہ 3-3 2-2 بعض اوقات 4-4 مرتبہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں، اور ہر مرتبہ بعض اوقات 2+2 آ رہا ہے، بعض اوقات 3+1 آ رہا ہے، کہیں کا ٹیسٹ کچھ ہے، کہیں کا ٹیسٹ کچھ ہے، ایک عجیب کنفیوژن پایا جاتا ہے. تو کم از کم ٹیسٹ کی جو کٹس ہیں
اس کو ڈریپ سے اپروو تو ہونا چاہیے تھا. ایسے کیسے آپ لوگوں نے اجازت دے دی کہ کوئی بھی آدمی لے آئے اور امپورٹ کر لے اور اس کے بعد ٹیسٹ کرنا شروع کر دے؟ اس کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, اور کنفیوژن اور پریشانی الگ ہے. جی اس میں وسیع صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ایک ڈرگ ریگولیٹری انتظام کے تحت ہی یہ کٹس آ رہی ہیں, اور دو طرح کی کٹس ہیں. ایک ہیں اینٹیجن جو کہ اینٹیجن بیسڈ, جن کو ہم PCR مشینز میں استعمال کرتے ہیں. ان کے بارے میں تو زیادہ شکایات نہیں ہیں, شروع میں ایک دو بار ہوئی تھیں, لیکن وہ 100% امپورٹڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا دیکھیں, پھر آپ ایک سوشل میڈیا کا, ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم سے کہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو دکھائیں. لوگ بہت پریشان ہیں کٹس کے حوالے سے, ریزلٹس کے حوالے سے. کٹس کا معیار جو ہے وہ اس پائے کا نہیں ہے جس پائے کا ہونا چاہیے. جی آپ بجا فرما رہے ہیں, سوشل میڈیا میں تو بہت کچھ آ رہا ہے یقیناً. ہم نے 2-4 جب وہاں سے خبریں اٹھا کے جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں صورتحال مختلف ملی ہے. لیکن اس کی یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تشویش نہیں ہے اور انگزائٹی نہیں ہے لوگوں کی. مثلا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ ہماری ٹیم نے پک کیا جی کہ میرا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور مجھے 4 دن سے رزلٹ نہیں ملا. وہ جب ہم نے اس کو دیکھا اس کی پوری صورتحال کو, تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ لیبارٹری سے اس ہیلتھ فیسیلیٹی میں 24 گھنٹے کے اندر جا چکا تھا, لیکن اس ہیلتھ فیسیلیٹی سے اس پیشنٹ تک نہیں پہنچا تھا. اب مطلب اتنے اس میں وہ ہیں, سکم ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی اپنی. ڈاکٹر صاحب یہ آخری کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے حوالے سے بھی کوئی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت مطمئن نہیں ہیں. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا, اسی وجہ سے شاید آپ کچھ دنوں سے بہت میڈیا پہ بھی نہیں آ رہے, اس کا ایک جواب دیجیے گا. دوسرے تکلیف دہ سوال ہے, مگر میری جو سیٹ ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں یہ سوال پبلک کے مفاد میں آپ سے ضرور پوچھوں. یہ آپ پہ الزام لگایا گیا کہ جب کٹس کی اور اپنا سینیٹائزرز کی اور ماسک کی شدید ضرورت تھی, اس وقت لوگ مختلف حلقے یہ کہتے ہیں, میں نہیں جانتا اس میں کتنی صداقت ہے, کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے یا آپ جس گروپ سے منسلک ہیں انہوں نے اس سینیٹائزرز اور ماسک جو تھے وہ باہر ایکسپورٹ کر دیے, لیکن آپ کا کبھی اس پہ جواب بھی نہیں آیا, بیان بھی نہیں آیا کہ اس پہ آپ کا موقف کیا ہے. تو آج اپنا موقف دیجیے آپ لوگوں کو. جی پہلے تو میں نے جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بات کی, وہ تو وزیر اعظم صاحب کوٹ ان کوٹ اسے خود کہہ چکے ہیں کہ دیز آر فیک نیوز. اور وہ کہتے تو ہیں اگلے دن وزیر بدل دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, یہ بھی تو بتائیے نا, فردوس عاشق امان کی مرتبہ بھی یہی ہوا اور بھی معاملات میں یہی ہوا. تو یہ نہ ہو ڈاکٹر صاحب کہ وہ فیک نیوز کہیں اور اگلے دن مطلب مستقبل کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو حقائق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کل ہماری وزارت نشریات و اطلاعات جو ہے اس نے اس سلسلے میں ایک تردید جاری کی ہے کہ میڈیا میں بغیر تحقیق کیے یہ خبر چل پڑی. اور میں آپ کے وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جرنلزم کے بھی تو کچھ ایتھکس ہونے چاہیے نا, کہ آپ رپورٹ جب دیتے ہیں اور پورے ملک میں اس کو گھما دیتے ہیں تو موقف لینا چاہیے. اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں نا افراد کے اوپر, اداروں کے اوپر. بالکل درست کر رہے ہیں, تو اس کی تحقیق تو پراپرلی کر لیں, اور موقف لینا چاہیے. اسی لیے پھر وہ اس کی تردید بھی کرنی پڑی. اچھا پھر آپ نے بات کی ماسک وغیرہ کی, اس کے اوپر تو پھر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی, اور وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور میرا حال ہے اگلے چند دنوں میں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. تو میں اس لیے اس کے اوپر خاموش ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کسی قسم کا کوئی پبلک سپیس میں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جس میں یہ لگے کہ میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس لیے اس کے اوپر خاموش ہوں. میرا ضمیر میرا دل و جان اس ملک کے لیے ہے, اور میں نے بڑی محنت سے اور بڑی یعنی تندہی سے کام کیا ہے, اور میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں یہ کام کرنے کے لیے جی, وہ مطلب اس میں یہ بڑی چھوٹی سی اور بڑی حقیر سی بات ہے. الزام بھی کوئی اچھا لگائے تو لگانا چاہیے, یہ تو مطلب بہت ہی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی بات کہی. لیکن آپ نے پوچھا تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب ماسکس کی بات ہے وہ چائنا نے ہمیں کہا, اور اس کے لیے ایک انتظام کے تحت کچھ ماسک ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. زمینہ لگانے کے بعد کہ اس سے پاکستان میں جو مقامی ضروریات ہیں اس پہ کوئی غزن تو نہیں پہنچے گی. جب اس کی تسلی کر لی گئی
تو چین کی حکومت کی درخواست کے اوپر کچھ ماسکس کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اور اس کے علاوہ کسی ماسک کو کسی جگہ پہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت مطلب شکریہ، میں اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ ظفر مرزا صاحب، آپ کا موقف بھی آ گیا، اور یقیناً جو انکوائری ہوگی وہ بھی، اس میں بھی موقف سامنے آ جائے گا، اور آپ نے جو محنت کی ہے، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، یقیناً وہ لوگوں کو نظر بھی آئی، اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جو بھی نتیجہ اس کا آئے گا وہ تو اس پر اس وقت بات ہوگی، مگر کسی بھی ایسے شخص کو جو مفاد عامہ کے لیے کام کرتا ہے، جب وہ سفر میں ہوتا ہے تو الزامات لگتے ہیں، اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور اپنا موقف دینا چاہیے۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت نوازش، آپ نے بہت وقت دیا ہمیں۔ اب ہمارے پاس ہمیں بریک کی طرف جانا ہے یا ہمیں بریک کی طرف؟ ناظرین گرامی، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ محتاج ہم آنسوؤں سے کر لے اپنی آنکھیں نم، رمضان کی حرمت بھی دیکھو نہ ہو کم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یا شاہ دیلا یا شاہ دیلا یا شاہ دیلا یا شاہ دیلا، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا، ولو ألقيت سري في بحار النسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق النار لخبنت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي لا تالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال، مريديهم وتم واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي، مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال، تبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي، مريدي لا تخف واشل فإني
عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 اللهم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مولا کریم، تجھے ماہ رمضان کی عزت و حرمت کا واسطہ، قرآن مجید کے آج کیے جانے والے ختمات کا واسطہ، نبی پاک کی عزت و عظمت کا واسطہ، پوری امت مسلمہ پر کرم فرما۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، پاکستان پر کرم فرما، پاکستان میں رہنے والوں پر فضل فرما، کرونا جیسی دیگر وباؤں سے بھی اور اس وبا سے بھی اپنے فضل سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں کی تو ماہ رمضان میں مغفرت فرما کر انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے ان سب میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ، جتنے ہمارے ایصال ثواب کے حقدار اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ سارے حضرات دعا فرمائیں۔ پچھلے دنوں حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی آپا جی صوفیہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ یا اللہ، سیدہ زہرا پاک کی نسبتوں کا صدقہ ان کی قبر کو جنت کے باغات بنا۔ یا اللہ، آل رسول کا صدقہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ محترم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ سید قاسم علی شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، الحاج شہباز قمر فرید صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ناظرین گرامی، یہ رات جو ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس میں روح الملائکہ جو ہیں وہ باری تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اتر آتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں باری تعالیٰ نیچے آ کر یہ صدائیں دیتا ہو، اور جیسے وہ پڑھ رہے تھے کہ بھئی مائل بکرم ہے، مائل بعطا ہے، تو ایک ایسا نور جو رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر آج وہ مائل بکرم ہے اور مائل بعطا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا نہیں مانگا جا سکتا۔ اور خوبصورت بات یہی ہے کہ چشم تر مانگی جائے، نور نظر جو ہے وہ مانگا جائے، حسن نظر جو ہے وہ مانگا جائے، کملی والے کا گھر مانگا جائے، کیونکہ اصل چیزیں جو ہیں یقیناً اگر کوئی کسی کی جو دنیاوی حاجات ہیں وہ بھی طلب کرے، اس میں کوئی
کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ جس کو مل جائے اس کو دنیاوی حاجات کی تو ویسے ہی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور آج کی رات جو ہے وہ اس لیے بھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے کہ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلامی حوالے سے، اسلامی مہینوں کے حوالے سے آج ہی کے دن تخلیق پایا تھا۔ دوسرے یہ کہ جس وبا میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، 22 کروڑ لوگ جو ہیں، جو ہماری معاشی صورتحال ہے جس طرح سے دیگرگوں ہیں، جس طرح کے وسائل ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی ہے، باری تعالیٰ ہم میں تو اتنا حوصلہ نہیں تھا، ہماری تو ایسی حالت نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یقیناً سائنسی وجوہات ہیں، اس کی یقیناً سائنسی وجوہات ہوں گی، علم، عقل اور شعور ہمیں یہی بتاتا ہے، مگر ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہم چونکہ اس کی امت میں سے ہیں، یہاں جتنا عشق رسول پایا جاتا ہے، یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا عشق رسول کا یہ جذبہ جو ہے پایا جاتا ہو جتنا ہند کے اس خطے میں، اس ٹکڑے میں پایا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، یہ جو بیماری ہے، یہ وبا ہے، اس طریقے سے ہمارے ہاں نہیں پھیلی ہے جس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ ہمارا ایمان ہے یقیناً اس کی سائنسی توجیحات ہوں گی، اس کی طرف ہمیں دھیان بھی دینا چاہیے، مگر آج کی رات گڑ گڑا کر دعا مانگیے کہ باری تعالیٰ اس وبا سے امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو اور پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کو یاد رکھیں، ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آج کی رات کو خدا کے لیے ضائع نہ کیجیے گا، مس نہ کیجیے گا۔